آگے لاحقہ بھی ہے. پہلا علی ابن ابی طالب، دوسرا علی زین العابدین. یعنی پہلا علی ابو طالب والا، دوسرا علی عابدین کی زینت، تیسرا علی رضا پسندیدہ علی، چوتھا علی نقی نتھرا ستھرا علی. چھوڑ دوں نعرے کی سفارش. میں نے حالانکہ بیٹھتے ہی آپ کو نعرہ معاف کر دیا تھا. اللہ اکبر. العظمت للہ، العظمت للہ. کتے سے بات یاد آئی، کتے سے متعلق. جی 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 ہاں، چونکہ پھر اس بات کا تعلق کسی آج والے امام سے ہے. متوکل نے ایک دن پوچھا تمہارے 10ویں امام سے، ہاں یا ابو الحسن، چونکہ صرف نام ہی دادا والا نہیں، تو نیت بھی علی والی ہے ابو الحسن، لقب بھی علی والا ہے، ہادی نام بھی لقب بھی کنیت بھی. کہ ابو الحسن تیرے دادا علی کا ایک فرمان مجھ تک پہنچا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ کیا کہ علی اکثر منبر سے کہا کرتے تھے جاگنا حلال زادو، جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے کہ علی اکثر منبر سے کہا کرتے تھے ما آدان بیت الا وقد خربا وما نبح علینا قلب الا وقد جربا. کہ جس گھر نے، صاحبان اشارت سے گفتگو ہے غضنفر کی، علی کہتے ہیں جس گھر نے ہم سے دشمنی کی خراب ہو گیا. اس سے زیادہ میرے پاس وضاحت کا وقت ہی نہیں. ما آدان بیت الا وقد خرب، جس گھر نے بھی ہم سے دشمنی کی خراب ہو گیا. اور اب دیکھوں گا کہ شوکت کو بگاڑ دینے کون آیا اور مجلس سننے کون آیا. وما نبح علینا قلب الا وقد جربا، اور جو کتا ہمیں بھونکا خارش زدہ ہو گیا. اور اب آگے دیکھنے والی بات یہ ہے، کیا نزاکت ہے اگلے جملے میں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ مولا نے فرمایا بات یہاں تک نہیں، من شاء فلیجرب، جس کا دل چاہے آج تجربہ کر لے. باہر والے ناراض تو نہیں ہیں ہم سے؟ اچھا آپ کی رضا، اچھا ماشاءاللہ، تو پھر ان کی رضامندی کی نظر ایک جملہ ہے. ہاں دیکھو، اگر میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس محفل میں 14 ہے، 13 یہاں ایک ادھر، اور اکیلی وہ بھی نہیں، پتہ نہیں اور کون کون، یہ میرے ضامن. اور پھر میں کسی حجرے کی اوٹ میں نہیں بول رہا، کسی مٹ کے گھڑے میں منہ لٹکا کے بات نہیں کر رہا، کسی کے کان میں سرگوشی نہیں پھونک رہا، لکھ کے چوری چوری دکھا نہیں رہا. سٹیج کی بلندی ہے، 6 فٹ کا قد لے کے سپیکر پر دباؤں گے تہم، ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈنکے کی چوٹ. اس باب الحوائج کے منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک کی ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو مائی کا لال رد پیش کرے اپنی زبان کاٹ کے چوراہے میں پھینک دوں گا. حوالہ بے شک لو، کتاب بے شک دیکھو،
لیکن انصاف ایسے کرنا جیسے حلال زادے کرتے ہیں. ابراہیم بن طولون روایت کرتا ہے کہ متوکل نے الجزائر سے 50 غلام منگوائے جو نہ ہماری بولی جانتے تھے نہ ہمارے معاشرے کو جانتے تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. بات لمبی ہے, میں کاٹ کاٹ کے آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے امام کو مرعوب کرنے کے لیے مجھے حکم دیا کہ جب رافضیوں کا امام آئے وہ غلام بلانا. تمہارا 10واں امام آیا, اس نے اشارہ کیا. ابن طولون کہتا ہے میں نے وہ 50 الجزائری غلام بلوائے. فلما نظر, جو ہی نظر پڑی علی نقی پر, ہوا کیا؟ سر اٹھاؤ. خروا لہو سجدا. عزت حیدر کی قسم, چادر زہرا کی قسم, عظمت مجلس کی قسم, تقدس کبریائی کی قسم, اگر اپنی طرف سے کہوں میری زبان جہنم کے کتے چبائیں, اور اگر اتنی قسموں کے باوجود کوئی شک کرے, اس کے لہو میں شک, اس کے خاندان میں شک, اس کے شجرے میں شک. لفظ یہ ہے جو ہی میرے امام پہ نظر پڑی سارے کے سارے علی نقی کے سجدے میں گر پڑے. تمہارے تصور سے پہلے چھوڑ جاؤں گا. کیا کیا؟ خروا لہو سجدا. الفت جنگ کی چوٹ پر غضنفر اعلان کر رہا ہے. دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں, کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں, وقی نہیں ضعیف روایت دکھائے کوئی مائی کا لال کہ مولا نے منع کیا ہو شرک کر رہے ہو. کہیں دکھاؤ, روکو. حجت خدا ہے, دین کا وارث ہے, شریعت کا مصدر ہے, خاموش کھڑا ہے. ابن طولون کہتے ہیں تغیر لونہ, متوکل کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی. مجھے اشارہ کر کے کہتا ہے واپس لے جا غلاموں کو. جب چلا گیا امام تو آپ بلا ذرا انہیں اور پوچھ ان سے, خریدا ہم نے, کھاتے ہمارا ہے, جھکتے رافضیوں کے امام کو ہے. لگا خبردار اس کی شان میں گستاخی نہ کرنا. انہ حجتنا یاتینا فی کل سنۃ, ہماری حجت ہر سال ہمارے جزیروں میں آتا ہے. بسم اللہ, وہ ہر سال ہمارے آتا. اچھا آتا ہے. علیہ بالسیاف, بلاؤ جلاد کو. آ گیا جلاد, مار دے گردن, 1 2 3 50, سب کے دھڑ الگ, سر الگ, قتل کروا دیا. ابن طولون کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں, حکومت سے میں کیا کر لے سکتا تھا. دل میں قلق بہت تھا کہ کم وقت نے خواہ 50 موالی مار ڈالے. کہتا ہے دوسرے دن میں گیا امام کے پاس کہ جا کے افسوس کروں کہ مولا وہ تیرے 50 موالی مارے گئے. میں ابھی دور تھا. مولا نے فرمایا افسوس بعد میں کرنا, پہلے کمرے میں جھانک. اللہ اکبر. جی اور آگے 2 جملے ہیں صرف, اور ان میں جو اگلا جملہ ہے آخری یعنی دوسرا, اسی کے لیے میں نے آپ کو تکلیف سماعت دی ہے. اسے ایسے سن لینا جیسے حلال زادے سنتے ہیں, انصاف ایسے کر لینا جیسے حلالی کرتے ہیں, اور میں چلا جاؤں گا. کہتے میں گیا, کمرہ کھولا تو کیا دیکھا, اذا ہم جلوس وبین ایدیہم فواکہ یاکلون, 50 کے 50 کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, سامنے پھل رکھے ہیں,
بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. مولا نے کہا یابن طالون الرجال رجال الجزر والفواکہ من فواکہ الجنت وہذا جزاء تعظیم الحجت. جاگنا جو جل کے مرے ابھی سے اپنا کلیجہ پھاڑ کے مر جائے. فرمایا بندے وہی ہیں الجزائر والے اور پھل ہیں جنت والے اور صلہ دیا ہے ان کو حجت کی تعظیم کا. جہاں تک چہرے نظر آ رہے ہیں ان کے چہرے اور باقیوں کی دھڑکن میری سماعت سے ضرور ٹکرائے گی. ابن طولون حیران ہو کے کہتا مولا جنت کے پھل دنیا میں زمین پہ سامرہ شہر میں بیچ کے کھا رہے ہیں, دنیا میں جنت کے پھل. مولا کہتا حیران ہو کے ہذیان کیوں پکڑنے لگا ہے. حل یوتی حوضا فی الجنت احد غیرنا, جنت میں یہ نعمتیں ہمارے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے؟ کیا جنت میں ہمارے علاوہ ہے کوئی جو یہ نعمتیں دے گا؟ اگلے جلسے تک سوچتے رہنا, پھر پوچھوں گا تم سے. جو زمین پہ بیٹھے ہوئے جنت کے باقی رزق عطا کر سکتے ہیں, وہ فانی رزق عطا کیوں نہیں کر سکتے؟ جو مقام فنا پر باقی رزق عطا کر سکتے ہیں وہ فانی رزق عطا کیوں نہیں کر سکتے؟ جی ہاں, وجہ یہی ہے. پوچھا گیا ہے بارگاہ عصمت میں سوال ہوا ہے مولا سبب کیا ہے؟ انبیاء کے کمال کا انکار نہیں, فرشتوں کے کمال سے انکار نہیں. میکائیل رزق بانٹتا ہے مان لیتے ہیں, اسرائیل موت دیتا ہے تسلیم کر لیتے ہیں, جبرائیل خلق کرتا ہے مان لیتے ہیں, فلاں نبی کا یہ کمال فلاں کا یہ تسلیم کر لیتے ہیں. جو ہی تیری جد امجد علی کا نام آتا ہے فوراً انکار کے شعلے اگلنے لگتے ہیں. مولا نے کہا اس لیے کہ نہ جبرائیل کی محبت حلالی حرامی کی پہچان ہے, میکائیل سے محبت حلالی حرامی کی پہچان ہے, نہ کسی نبی کی محبت حلالی حرامی کی پہچان ہے. معیار جو علی کی محبت ہے, پتہ کیسے چلے حلال زیادہ کون ہے حرام زیادہ کون ہے؟ میں بھی انشاءاللہ جیتا رہوں گا اور وسیلہ بنا کر